اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج بڑے اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ درس قرآن جاری ہے اور آج تیسرا سبق ہے، اور بڑی اہم ترین آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، بڑا زبردست ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شادیوں پر جب نکاح ہوتا ہے تو آواز ایک طرف سے ادھر سے یہ آتی ہے کہ شرعی حق مہر لکھ لو، اور دوسری طرف سے آتی ہے 5,000 لکھ لو، کسی طرف سے آتی ہے 3,000 لکھ لو، کسی طرف سے آتا ہے 10,000 حق مہر لکھ لو۔ اچھا، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرعی حق مہر کیا تھا، شریعت کے اندر اس وقت کیا جائز تھا اور کیا اس وقت جو ہے وہ حق مہر دیا جاتا تھا۔ مختلف حدیثیں ہیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر ہی یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا حق مہر یہی ہے، اور کسی کو قرآن کچھ یاد ہوتا تو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہارا حق مہر یہی ہے۔ لیکن شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کو مقرر کر دیا گیا، اگر اس روح سے لیا جائے تو آج تو پیسے بہت زیادہ بنتے ہیں، لیکن علماء کے اسی بات پہ فتویٰ ہے کہ اپنے علاقے کے حساب سے حق مہر مقرر کیا جائے، اور حدیث کے اندر موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بہترین مہر جو ہے وہ وہی ہے جو آسان ہو، جو آسان طریقے سے دیا جا سکتا ہو۔ آئیے آپ کو ایک بڑی زبردست حدیث سناتے ہیں جس پہ حق مہر ایک صحابی رسول کا یہی مقرر ہوا کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اتنا سنا دو، تمہارا حق مہر یہی ہے۔ ایک عورت آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کے راوی ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت آئی اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں۔ آپ نے ایک نظر سے دیکھا، نظر نیچی کر لی، کافی دیر وہ عورت بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر پر کیا دو گے، یعنی حق مہر کیا دو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ انگوٹھی ہے، نہ میرے پاس کوئی مال ہے۔ تو کافی دیر پھر بیٹھا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اس کو مہر کیا دے سکتے ہو؟ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کپڑا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا جو ہے وہ خود پہن لوں گا۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا، کپڑا تو مہر نہیں ہے، کوئی اور کوئی چیز دے سکتے ہو۔ کافی دیر پھر بیٹھا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں اور کچھ صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا، تم وہ صورتیں سنا دو، میں عورت کو تمہاری ملک کرتا ہوں، یہ تمہارا قرآن کا سنانا ہی حق مہر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! حق مہر تمہارا یہی ہے، بہترین حق مہر وہی ہے جو تم پر آسان ہو۔ یہ مشکل نہ بنایا جائے نکاح کو کہ بھئی ایک غریب بندہ ہے، اس کے پاس 10,000 روپے ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حق مہر تم 10,000 روپے ہی، وہ 10,000 روپے حق مہر تارے، اور بھی اخراجات ہیں، لہٰذا حق مہر آسان کیا جائے جتنا آسان ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ نیت کرے کہ میں نکاح کے عوض حق مہر نہیں دوں گا، نکاح کر لیا حق مہر نہیں دوں گا، فرمایا وہ جب مرے گا تو زانی مرے گا۔ تو لہٰذا اپنا اگر موجود ہے پیسے تو پھر حق مہر مقرر کرنا چاہیے، حق مہر دینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آسان کیا جائے کسی اور صورت میں۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد صاحب انتقال ہوئے تو پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا ام سلیم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ تو اگر مسلمان ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حق مہر اسلام قبول کرنا ہی مقرر کیا، تم اسلام لے آؤ، تمہارا حق مہر یہی ہے۔ لہٰذا مٹا سٹے کے اندر جو ہمارے ہاں لوگ نہیں دیتے، شغار کے اندر وہ حق مہر نہیں دیتے، وہ غلط کرتے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنی بہن دے دی اور اس نے اپنی بہن دے دی اور کہا کہ کوئی نہیں، نہ ہم آپ سے کچھ لیتے ہیں حق مہر، نہ آپ ہم سے کچھ لے۔ تو ایسے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ قرار دیا اور مہر مثلی واجب قرار دیا۔ لہٰذا عمل کریں، اگر موجود ہے تو دے، اگر موجود نہیں ہے تو اس پر یہ ہے کہ آسان کیا جائے، کوئی نہ کوئی صورت جو ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور دی جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔